میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ بیان فرمایا، اور یہ واقعہ ان دو لوگوں کا تھا کہ جن کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ جی ہاں، بہت پرانا واقعہ، اور میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ بیان فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بنی اسرائیل کے شخص نے دوسرے بنی اسرائیل کے شخص سے 1000 دینار قرض مانگا۔ اس شخص نے پوچھا کہ تم قرض تو لینے آ گئے، گواہ کدھر ہے؟ یعنی کل کو تم مکر جاؤ کہ جناب میں نے تو 1000 دینار کا قرض لیا ہی نہیں ہے، تو کوئی گواہ تو لاؤ تاکہ کوئی بات تو ہماری ویلیوبل رہے، اور بعد میں اگر تم مکرتے ہو تو کوئی بندہ تو ہو گواہی دینے کے لیے۔ اس شخص نے جواب دیا، اللہ تبارک و تعالی گواہ ہونے کے لیے کافی ہے، یعنی کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تبارک و تعالی تو دیکھ ہی رہا ہے۔ سبحان اللہ، بات تو بڑی مزیدار تھی کہ اور بھلے کوئی دیکھنے والا نہ ہو لیکن اس معاہدے کو اللہ تبارک و تعالی ضرور ملاحظہ فرما رہا ہے۔ اس شخص نے سن کر کہا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، چلو ایسا کرو، گواہ تو اللہ تبارک و تعالی ہے، کوئی ضامن لے آؤ، پتہ چلے تم نے مجھ سے 1000 دینار قرضہ لیا اور بعد میں تمہیں ڈھونڈتا ہی رہ جاؤں اور تم مجھے معاشرے میں کوئی نظر ہی نہ ہو، تو اپنی قیمت کس سے وصول کروں گا؟ کوئی ضامن پیش کرو۔ سبحان اللہ، اس شخص نے آگے سے جواب دیا، اللہ تبارک و تعالی ضمانت کے لیے کافی ہے، یعنی وہ ہمارا معاملہ ملاحظہ فرما رہا ہے، اور ہماری جان مال سب کچھ یہ اللہ تبارک و تعالی ہی اس کا حقیقی مالک ہے، تو اگر میں مثال کے طور پر کچھ کروں گا بھی تو تمہیں اللہ تبارک و تعالی وہ رقم عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، بات اس نے بڑی مزیدار کی، اس شخص کی سمجھ میں آ گئی۔ اس شخص نے اسی بات پر 1000 دینار کا، 1000 سونے کے سکوں کا قرض اس شخص کو دے دیا۔ اب وہ شخص یہ 1000 سکے سونے کے لے کر ایک سفر پر روانہ ہوا، سمندری سفر تھا، اپنے مقام پر پہنچا اور جو بھی اس نے خرچے وغیرہ کرنے تھے کیے۔ جب وہ وقت پورا ہونے کو آیا کہ جس وقت پر اس نے وہ رقم لوٹانی تھی، اس نے 1000 دینار لیے اور ساحل پر آیا۔ اب اسے تلاش تھی کسی کشتی کی کہ جو اسے سوار کر کے اس شہر میں لے جائے کہ جہاں پر اس نے اس بندے سے قرض لیا تھا، تاکہ وقت مقررہ پر اس کو اس کی رقم واپس کر دی جائے۔ اب وہ ساحل پر کھڑا ہے لیکن کوئی کشتی نہیں آ رہی، ٹائم گزرتا چلا جا رہا ہے، مقررہ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، اس کو فکر لاحق ہو رہی ہے کہ اب میں کیا کروں۔ وہ شخص پریشان ہو رہا ہوگا، ہو سکتا ہے یہ سوچ رہا ہو کہ میرے پیسے لے کر بھاگ گیا، اب میں کیا کروں، بڑا پریشان ہوا۔ اس نے ایک لکڑی لی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ بڑی ایک عجیب چیز ہے۔ اس نے ایک لکڑی لی اور اس میں بیچ میں سوراخ کیا، پورا خول بنا لیا لکڑی کا، اور اس لکڑی کے اندر وہ سونے کے سکے بھرنا شروع کیے۔ پورے 1000 سکے اس لکڑی کے خول میں بھر دیے۔ اس کے بعد اس نے ایک خط لکھا، اور خط کے اندر اس نے اس بات کو ذکر کیا کہ میں تمہیں یہ رقم پہنچانے لگا تھا لیکن مجھے کوئی کشتی نہیں ملی، تو یہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر کے یہ خط اس میں ڈال رہا ہوں، یہ رقم میں تمہیں پہنچا رہا ہوں۔ اس نے وہ خط لکھ کر اس کے اندر ڈالا لکڑی میں، اس کا منہ بند کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا، میں نے تجھے گواہ بنایا تھا، میں نے تجھے ضمانتی بنایا تھا، تو جانتا ہے کہ میری نیت میں کھوٹ نہیں تھی، میں نے اس شخص کو مقررہ وقت پر وہ قرض واپس کرنا تھا، لیکن میرے مولا تو جانتا ہے میں نے سواری کے لیے کوشش کی ہے، میں یہاں کھڑا رہا ہوں لیکن مجھے سواری نہیں مل سکی، اب تو ہی اس چیز کا گواہ ہے، تو ہی اس چیز کا ضمانتی ہے، مولا میں یہ رقم سمندر کی لہروں کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے وہ لکڑی، مدنی چینل کے ناظرین، 1000 سونے کے سکے ایک لکڑی کے اندر خط سمیت موجود ہے، اس نے لہروں کے سپرد کر دی ہے۔ بظاہر کوئی شخص دیکھ کر کہہ سکتا ہے یہ کیا بے وقوفی ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سمندر کی لہروں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، ان کا کوئی گھر نہیں ہوتا، یہ ادھر ابھی ہیں تو ادھر ابھی ہیں، یہ اس شخص تک رقم کیسے پہنچا سکتی ہیں؟ لیکن مدنی چینل کے ناظرین، ان سمندروں کی لہروں کو بنانے والا، آپ اور مجھ کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وہ ہمارا ہر عمل ملاحظہ فرماتا ہے اور ہمارے دلوں کی نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ اس شخص نے لہروں کے سپرد وہ لکڑی کی اور واپس چلا گیا۔ خدا کا کرنا دیکھیے کہ وہ شخص جس نے قرض دیا تھا وہ بھی ساحل پر آ کے کھڑا ہوا تھا، اس انتظار میں کہ کوئی کشتی آ کر رکے گی، اس میں سے میرا قرضدار باہر نکلے گا اور مجھے میرا قرضہ لوٹا دے گا۔ ابھی اسی کشمکش میں تھا، اسی انتظار میں تھا، کشتی تو کوئی نہ آئی،
لیکن اسے سمندر میں لہروں پر تیرتی ہوئی ایک لکڑی نظر آ گئی. اس نے سوچا چلو یہ لکڑی اٹھا لیتا ہوں, گھر میں جلانے کے کام آئے گی. اللہ اکبر, یہ کیسا کوئنسیڈنٹ ہے, یہ کیسا اتفاق ہے. اسی شخص نے وہ لکڑی اٹھائی اور گھر کو آ گیا. گھر آ کر جب اس نے اس لکڑی کو کھولا, اس میں سے 1000 سکے سونے کے برآمد ہو گئے. ساتھ میں ایک خط بھی تھا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک ایسا عجیب نظارہ تھا کہ وہ شخص حیران ہو گیا. وہ کہنے لگا کہ دیکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضمانتی بنایا, اللہ کو گواہ بنایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری طرف میری رقم لوٹا دی. سبحان اللہ. اب وہ جو شخص تھا جس نے لہروں کے سپرد اس لکڑی کو کیا تھا, جب اس کو کسی طرح کشتی میسر آئی اور اس نے رخت سفر باندھا اور سفر کر کے جب اس شخص کے پاس پہنچا تو اس نے اسے ایک تھیلی پیش کی جس میں 1000 سونے کے سکے 1000 دینار موجود تھے. جب وہ پیش کرنے لگا تو وہ جو قرض خواہ تھا وہ کہنے لگا کیا تم نے میری طرف کوئی چیز بھیجی تھی؟ اب یہ شخص تھوڑا پریشان ہوا. اس نے کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ وہی دن کہ جس دن تم نے مجھے رقم واپس کرنی تھی میں بھی ساحل پر کھڑا ہوا تھا. میں تمہارے انتظار میں تھا کہ تم آؤ گے. تم نے مجھ سے اللہ کو گواہ بنا کر قرض لیا تھا, مجھے امید تھی تم آؤ گے, لیکن تم نہ آئے. مجھے ایک لکڑی تیرتی نظر آئی, میں نے وہ لکڑی لے لی کہ گھر آ کر جلا کر استعمال کروں گا, لیکن جب اسے کھولا اس میں سے 1000 دینار برآمد ہوئے اور تمہارا خط بھی مجھے مل گیا. اب وہ شخص کہنے لگا جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے ضمانتی بنایا تھا, اللہ کو کفیل بنایا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری رقم مجھ تک پہنچا دی ہے. اب یہ تم جو رقم لے کر آئے ہو یہ واپس اپنے ساتھ لے جاؤ. سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, بخاری شریف کے اندر بیان کیا گیا یہ واقعہ. سوچئے تو صحیح کہ 1000 سونے کے سکے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شخص سے دوسرے شخص تک کس طرح پہنچائے. یہ دیکھا جائے تو واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک عجیب کرشمہ تھا اور سچی نیت کا ایک واضح پھل تھا کہ جو ہمیں نظر آیا. اب سوچنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ بسا اوقات ہمیں بھی کوئی گری پڑی چیز مل جاتی ہے, کسی کا مال ہوتا ہے, کوئی چیز ہوتی ہے, موبائل وغیرہ, کوئی رقم, کوئی نقدی. اب ہم کیا کریں؟ علماء کرام نے گرے پڑے مال کو کہ جو نظر آتا ہے اس کو لقطہ بیان فرمایا ہے. عربی میں لام, قاف, طا اور ہا, لقطہ. لقطہ کہتے ہیں گرے پڑے مال کو کہ جو انسان کو کہیں پر نظر آ جاتا ہے. اب یہ لقطہ کیا ہر کوئی شخص اٹھا لے اور جس کو مل جائے اس کا ہو جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. انسان یہ کہے جی مجھے تو اللہ کی زمین سے ملا ہے, تو یہ تو بات پہ بہت زیادہ دور تک جائے گی. جناب آپ بھی اللہ کی زمین پر موجود ہیں, کوئی آپ کو بھی اٹھا کر لے جا سکتا ہے اور کہیں کہ جناب ہم نے اللہ کی زمین سے اٹھایا ہے, تو بات یہ درست نہیں ہے. جو کسی کا مال ہو, دین اسلام نے ہمیں اس کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے. مسلمان کا مال غصب نہیں کرتا, مال پر ڈاکہ نہیں ڈالتا, بلکہ مسلمان تو مسلمان کے مال کی حفاظت کرتا ہے. علماء کرام نے اس چیز کو بیان کیا کہ اگر آپ کو کسی جگہ پر کوئی چیز گری پڑی مل جاتی ہے تو اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ میں اٹھاؤں گا اور اس کے مالک تک اسے پہنچا دوں گا, اس نیت سے اگر آپ اس چیز کو اٹھاتے ہیں تو آپ کا اٹھا لینا مستحب ہے, آپ کو ثواب ملے گا کہ آپ نے کسی کی چیز ضائع ہونے سے بچا لی. کہ کوئی چور چکا اٹھا لیتا, کوئی ڈاکو گزرتا وہ اٹھا لیتے, آپ نے اس نیت سے اٹھائی کہ میں اس کے مالک تک اسے پہنچا دوں گا, تو یہ آپ کا عمل نیکیوں والا ہے, یہ مستحب کام ہے. پھر فرمایا لیکن اگر آپ کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ میں اٹھا تو رہا ہوں, ہو سکتا ہے یہ رقم میں خود ہی رکھ لوں, مالک کو نہ پہنچاؤں, اس بات کا خدشہ اور اندیشہ موجود ہے, تو پھر حکم یہ ہے کہ اس صورت میں وہ چیز نہ اٹھانا بہتر ہے. اب آپ نہ اٹھائیں اس چیز کو. تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ میں اٹھاؤں گا اور مالک تک نہیں پہنچاؤں گا, خود رکھ لوں گا, تو اب اس کے متعلق یہ حکم بیان کیا گیا کہ اگر یہ اٹھائے گا تو یہ غصب کرنا کہلائے گا, ڈاکہ مارنا کہلائے گا. اب اس صورت میں اٹھانا ناجائز ہے, اب اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. اب یہ دیکھیے کہ اس شخص نے قرض مانگا 1000 دینار کا. یہ کوئی چھوٹی کوئی رقم نہیں تھی, ایک بڑی زبردست رقم تھی اس زمانے کے اندر, 1000 دینار, کہ جہاں پر درہم چاندی کے سکے جو چلا کرتے تھے ان میں بہت ساری چیزیں آ جایا کرتی تھی, تو یہ تو 1000 سونے کے سکے تھے, اور سونے کی ورث چاندی کے مقابلے میں ایک ہمیشہ سے اس کی اپنی ایک ویلیو رہی ہے. اب اس شخص نے پوچھا کہ ضمانتی لاؤ, اس شخص نے کہا کہ گواہ لاؤ,
اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے. اللہ اکبر. اب یہ دیکھیں کہ سامنے والے شخص کو کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی. آج بھی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ چلو میں تمہیں ضمانتی پیش کر دیتا ہوں، میں کوئی تمہیں گواہ پیش کر دیتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضمانتی پیش کر دیا تو اب میں رفو چکر ہو جاؤں. جی نہیں. آپ نے رقم کسی سے لی تھی، قرض لی تھی، ایک مخصوص مدت کے لیے لی تھی. اب آپ پر لازم ہے کہ وہ مدت پوری ہونے پر وہ چیز اس کو لوٹائیں، اس کو واپس کریں. کہ اگرچہ آپ نے لوگوں کو گواہ بنایا، اگرچہ آپ نے لوگوں میں سے کسی کو اپنا ضامن اور کفیل بنا لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اب بھی آپ کے اس معاملے کو ملاحظہ فرما رہا ہے. گواہ اب بھی ہے وہ آپ کے معاملے پر. تو جس معاملے کا گواہ اللہ تبارک و تعالی ہو، ہمیں اس معاملے کو جھٹلانا نہیں چاہیے. آج لوگ قرضے لے کر مکر جاتے ہیں، بیچارے قرض خواہ مطالبے کرتے تھک جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں، اور ان کی رقمیں ان کو واپس نہیں ملتی. سب سے پہلے تو یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہمیں مسلمان کا احترام پیدا کرنا ہے. ہم اس سے اگر کوئی چیز اپنی ضرورت کے لیے مانگ بھی رہے ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ کرے، اللہ ہمیں کبھی لینے والا ہاتھ نہ دے، اللہ ہمیشہ ہمیں دینے والا ہاتھ ہی دے. لیکن اگر کبھی دنیا میں رہتے ہیں، ظاہر 100 چیزیں ہوتی ہیں، اگر کبھی کسی سے رقم لینی پڑ بھی جاتی ہے تو ہم پر لازم ہے کہ استطاعت بھی ہے، وقت مقررہ بھی ہے، ہم اس کو وہ چیز لوٹائیں، اس تک وہ چیز پہنچائیں کہ یہ اس کا حق تھا. اب جس سے قرضے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تم مجھے اتنے دنوں کے لیے قرض دے دو، بس اوقات لوگ بھی اس معاملے میں کہتے ہیں جناب بھلائی کا زمانہ نہیں ہے. معاذ اللہ، بھلائی کا زمانہ کیوں نہیں ہے جناب؟ آج بھی دنیا میں لوگ نماز پڑھنے والے ہیں. آج بھی آپ کا ملک پاکستان دنیا میں حافظوں کی تعداد کے اعتبار سے گنا جاتا ہے. آج بھی آپ کا ملک پاکستان دنیا میں حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے زیادہ افراد میں شمار ہوتا ہے. آج بھی اس دنیا کے اندر دین کی تبلیغ کرنے والے اور دین کی اشاعت کے لیے دنیا بھر میں سفر کرنے والے اور اپنا وقت قربان کرنے والے لوگ موجود ہیں. تو بھلائی کا زمانہ کیوں نہیں؟ آئیے ایک حدیث مبارکہ سناتا ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر قرض صدقہ ہے، ہر قرض صدقہ ہے. اور مفتی احمد یا خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرات المناجی کے اندر لکھا کہ بسا اوقات صدقے کے مقابلے میں قرضہ بڑھ جاتا ہے. آپ سوچیں گے کہ صدقہ کسی کو دیا اور وہ واپس نہیں لیتے، ہم کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی جناب کوئی ایسا بندہ ہے حاجت مند ہے، ہم اس کو کوئی صدقہ دے دیتے ہیں 10-20 روپے، 100 روپے، 1000 روپے، تو ہم اسے واپس تو نہیں لیتے. لیکن وہ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات صدقے سے قرضہ بڑھ جاتا ہے، حالانکہ قرضے میں ہمیں رقم بھی واپس مل رہی ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ صدقہ تو ہم کسی پر کر دیتے ہیں، وہ ضرورت مند ہو نہ ہو، صدقہ نافلہ ہو، ہم اسے دیتے ہیں تو وہ لے سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے. لیکن جو قرض مانگتا ہے وہ ہمیشہ ضرورت مند ہی مانگتا ہے، بلا ضرورت کی کوئی بھی شخص قرض نہیں مانگتا. تو اگر کسی نے مانگا ہے اٹ مینس کہ اس کو ضرورت ہے، تو آپ نے اس کی ضرورت پوری کی تو یہ صدقے سے زیادہ بڑھ جائے گا. پھر آپ نے میرات المناجی کے اندر ہی لکھا کہ کسی کو قرضہ دینے پر ایک غلام آزاد کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے. اب غلام آزاد کرنے کا کیا ثواب ہے؟ اگر ہم احادیث کریمہ کا مطالعہ کریں، قرآن مجید فرقان حمید کی تفاسیر کا مطالعہ کریں، تو وہاں پر اس کے ثوابات بیان کیے گئے ہیں. بندہ سوچتا ہے کہ آج کے دور میں تو غلاموں کا دور نہیں، غلام کیسے آزاد کر کے ثواب کما سکتا ہوں؟ تو اس کا آلٹرنیٹ ہمارے پاس موجود ہے. آپ کسی ضرورت مند کو جو آپ سے قرضے کا مطالبہ کر رہا ہے، آپ اس کو پرکھ کر اس کو قرضہ دے سکتے ہیں. وہ آپ سے قرضہ لے گا تو آپ کو انشاءاللہ حسن نیت سے دینے کی وجہ سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب مل جائے گا. اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مال میں صرف زکوٰۃ ہی حق نہیں ہوتا. جی ہاں، یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ مال میں صرف زکوٰۃ حق نہیں ہوتا کہ انسان یہ سوچے کہ اللہ نے مجھے نوازا ہے، مجھ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو میں جناب زکوٰۃ دیتا ہی نہ ہوں، زکوٰۃ ہر سال نکالتا ہوں تو میں تو سبکدوش ہو گیا. میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ ہی صرف مال کا حق نہیں ہے بلکہ مال کا حق اور بھی ہے. اور وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھلائی صرف یہ نہیں کہ مشرق و مغرب کی طرف منہ کر لیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لی جائے، بلکہ بھلائی تو یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں مسکینوں کو غلام آزاد کرنے کے لیے اور جو مانگنے والے ہیں ان کو مال دیا جائے، اپنے قریبی رشتہ دار جو ضرورت مند ہیں ان کو مال دیا جائے، یہ بھی بھلائی میں شمار ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور مفتی احمد یا خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرات المناجی کے اندر لکھا کہ ان بھلائیوں میں کسی کو قرض دینا بھی شامل ہے.
کہ انسان کسی ضرورت مند کو قرض دیتا ہے تو یہ بھی اس کی بھلائی لکھی جاتی ہے۔ اب آئیے آپ کو ایک بڑی پیاری حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ وہ لوگ کہ جو اپنے قرض جو آپ نے دیے تھے اور ان کا مطالبہ آپ قرض داروں سے کرتے رہتے ہیں لیکن وہ آپ کو قرض واپس نہیں کرتے، آپ لوگوں کی ڈھارس بنانے کے لیے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرنے لگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی سے قرض لیا اور ایک مخصوص مدت پر اسے واپس کرنا تھا، اب مخصوص مدت گزر گئی، قرض دار نے قرضہ واپس نہیں کیا، تو اب ڈیلی بیسز پر جو قرض خواہ تھا، جس نے قرضہ دیا تھا، اس کو اتنی رقم خیرات کرنے کا ثواب ملتا چلا جائے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو 1000 روپے قرض دیے اور آپ کے درمیان طے ہوا تھا کہ 10 جنوری کو یہ رقم مجھے واپس آپ نے دینی ہے۔ 10 جنوری کو اس نے رقم آپ کو واپس نہیں کی، اب 11 جنوری سے ڈیلی بیسز پر 12 13 جنوری 14 جنوری 15 جنوری آپ کو ان دنوں میں روزانہ 1000 روپیہ کی رقم صدقہ کرنے کا ثواب ملتا چلا جائے گا۔ اب آئیے حدیث مبارکہ پر اور کوئی عاشق عمل نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس حدیث پر عمل کیسا تھا؟ آپ کے پاس کسی شخص نے اگر عرض کی کہ سیدی لوگوں پر میرے قرضے ہیں وہ ادا ہی نہیں کرتے، کیا کروں میں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دور میں لوگوں کو رقم دینا اور یہ ذہن بنانا کہ یہ رقم مجھے واپس مل جائے گی، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال با کمال کو 100 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ ان کے زمانے میں میرے آقا اعلیٰ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اب وہ دور آ چکا ہے کہ لوگوں کو پیسے دو اور یہ اپنے ذہن میں بات رکھو مجھے واپس مل جائیں گے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں میرے 1500 روپے لوگوں پر قرض ہے۔ ہو سکتا ہے آپ سن کر کہہ رہے ہوں کہ 1500 روپے کون سی رقم ہوتی ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین، یہ 100 سال پہلے کا واقعہ ہے، اعلیٰ حضرت کا واقعہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں زکوٰۃ کا نصاب 56 روپے تھا، 56 روپیز۔ اس زمانے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے 1500 روپے لوگوں پر قرض ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے جب بھی کسی کو قرض دیا اپنا یہ ذہن بنایا کہ میں مطالبہ نہ کروں گا، مل گئے تو مل گئے، نہیں ملے تو نہ ملے۔ اب سوال ہوا کہ اب جب ایسی ہی بات ہے کہ آپ کو مطالبے کا اتنا شوق ہی نہیں ہے تو قرض کیوں دیتے ہیں؟ آپ ان کو صدقہ کر دیں، آپ ان کی ملک کر دیں کہ جناب واپس ہی نہیں کرنا، یہ قرضے کا کیا چکر ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا دراصل حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب وہ مخصوص مدت گزر جائے کہ جس پر قرضہ واپس کرنا ہوتا ہے تو اگلے دن سے ڈیلی بیسز پر روزانہ اتنی رقم خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں اپنے 1500 روپے جو مختلف لوگوں پر قرض ہے ان کا مطالبہ اس لیے نہیں کرتا کہ میں روزانہ 1500 روپے کی رقم خیرات کرنے کے لیے کہاں سے لاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے آقا اعلیٰ حضرت اپنے قرض داروں سے مطالبے نہ کیا کرتے تھے کہ وہ خود ہی دے دے تو اچھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے رحمت حاصل کرنے کے، نیکیاں پانے کے اتنے ذرائع کھلے رکھے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقین مانی ہے ہم کسی کو قرضہ دیتے ہیں، کسی کی امداد کرتے ہیں تو یہ بھی امت محمدیہ پر ایک صدقہ ہے، ان کے ساتھ بھلائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے میں اور آپ نیت کرتے ہیں کہ آج ہم نے یہ حدیث مبارکہ سنی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہر معاملے کو دیکھنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو رزق عطا فرمانے والا ہے۔ اگر اللہ پاک نے ہمیں استطاعت دی ہے تو ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ جو ہمیں مقروض نظر آتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ان کا قرضہ ادا کر دیں۔ اگر آپ کو نظر آتے ہیں ایسے لوگ کہ جن کے پاس گھر کا راشن نہیں ہے، جن کو مہینہ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے، اگر وہ قرضہ مانگتے ہیں تو قرضہ دے دیجئے، اگر وہ قرضے کا مطالبہ نہیں کرتے آپ ویسے ہی ان کی امداد کر دیجئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی مدد اگر کی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں مال عطا کیا اسی کے مال سے جب ہم مدد کریں گے اللہ پاک ہم پر رحمت فرمائے گا، اور اللہ کریم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہماری دنیا بھی آباد رہے گی، ہماری آخرت بھی آباد رہے گی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، صرف اپنی ذات کا محتاج رکھے، اور اللہ کریم ہم سب کو اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ایک نئے واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باغ جنت کے پھول لایا ہوں، باغ جنت کے پھول لایا
حدیث رسول لایا.